بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن تاریکی کا باعث ہوگا۔ ظلم کا بدلہ اللہ تعالیٰ صرف آخرت میں ہی نہیں دیتا، بلکہ بعض اوقات اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے دیتا ہے۔ اس کی مثال ایک واقعہ ہے، اور واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ مہدی کی بیوی خیزران اور دوسری خواتین شاہی محل میں بیٹھی تھیں کہ خادم نے آ کر اطلاع دی کہ ایک شریف مگر بدحال عورت دروازے پر کھڑی ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتی ہے لیکن اپنا نام اور کام نہیں بتاتی۔ خیزران نے خادم سے کہا، اس سے کہو اندر آ جائے۔ عورت اندر آ گئی۔ وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں تھی، لیکن بشرا پر شرافت کا جمال تھا، یعنی چہرے پر۔ خیزران نے پوچھا، بہن تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں مروان بن محمد آخری اموی خلیفہ کی بیوی مزنہ ہوں۔ زمانہ نے مجھے اس حالت تک پہنچا دیا۔ میرے جسم پر تم جو پھٹے پرانے کپڑے دیکھ رہی ہو، یہ بھی میرے نہیں ہیں، مانگے کے ہیں۔ وہ زمانے نے ہم کو اس نوبت تک پہنچا دیا ہے، لیکن اب بھی ہماری شرافت کا وقار ہم کو عام لوگوں سے ملنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے ہم تمہارے پاس آئے ہیں کہ ہماری جو نوبت بھی ہو تمہارے پردے میں ہو۔ مزنہ کی باتیں سن کر خیزران کی آنکھیں بھر آئیں، لیکن اس کی مغلانی یعنی غلام زینب جو بڑی منہ چھلی تھی، اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مزنہ تم وہ دن بھول گئیں جب ہم حران میں تمہارے پاس امام ابراہیم کی لاش مانگنے کے لیے گئے تھے تو تم نے ہمیں ڈانٹ کر نکلوا دیا تھا اور کہا تھا کہ مردوں کے معاملات میں عورتوں کو کیا دخل؟ تم سے اچھا سلوک تو تمہارے میاں مروان نے کیا تھا کہ جب ہم اس کے پاس گئے تو اس نے قسم کھا کر امام ابراہیم کے قتل سے انکار کیا، گو کہ وہ اس قسم میں جھوٹا تھا، اور اس نے لاش ہمارے حوالے کر کے مالی سلوک بھی کرنا چاہا تھا، لیکن ہم نے خود ہی انکار کر دیا۔ مزنہ نے کہا، خدا کی قسم ہماری یہ حالت اسی کا نتیجہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے تم اس حالت کو اچھا سمجھتی ہو، جبھی خیزران کو ایسے کام پر ابھار رہی ہو جس میں ہم مبتلا ہو کر اس نوبت تک پہنچ گئے ہیں۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ اسے نیکی اور بھلائی پر آمادہ کرتیں اور برائی کے بدلے میں برائی کرنے سے روکتیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تم کو عطا کی ہیں وہ باقی اور قائم رہے اور اس کے ذریعے سے دین کی حفاظت ہو۔ بہن زینب تم دیکھ رہی ہو کہ خدا نے دوسرے کی حلق تلفی اور اس کے ذریعے بدسلوکی کا ہم سے بدلہ لے لیا ہے، پھر بھی تم ہماری ہمدردی سے اجتناب برتتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ روتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ خیزران دل میں بہت متاثر ہوئی، لیکن وہ زینب کی مخالفت کو اچھا نہیں سمجھتی تھی، اس لیے ظاہری اخلاق نہ برت سکی اور ایک لونڈی کو اشارہ کر دیا کہ وہ چپکے سے کمرے میں جا کر کپڑے وغیرہ بدلوا دے۔ خلیفہ مہدی محل میں آیا تو اس وقت زینب جا چکی تھی۔ خلیفہ کی عادت تھی کہ وہ ہر روز شام کو اپنی خاص خواتین کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ خیزران نے دن میں پیش آنے والا سارا واقعہ اس کو سنایا۔ اس نے اسی وقت لونڈی کو بلا کر پوچھا کہ کمرے میں جانے کے بعد مزنہ کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے کہا، امیر المومنین وہ رو رو کر قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ رہی تھی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور اللہ نے ایسی بستی کی مثال بیان کی جو امن و چین سے تھی، اس کے پاس ہر جگہ سے فراغت سے رزق آتا تھا، پس اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور اس کی سزا میں اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا مزہ چکایا۔
یہ سن کر وہ زار و قطار رونے لگا اور اللہ کے حضور میں دعا کی، اللہم انی اعوذ بک من زوال النعمت، الہی میں زوال نعمت سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور خیزران سے کہا کہ اگر تم مزنہ کے ساتھ اچھی طرح سے پیش نہ آتی تو میں تم سے کبھی نہ بولتا، اور زینب کے فعل کو بہت برا جانا اور کہا کہ زینب اگر ہماری بڑی بوڑھیوں میں سے نہ ہوتی تو میں اس سے کبھی کلام نہ کرتا۔ پھر ایک لونڈی کے ذریعے مزنہ کے پاس سلام کے بعد یہ پیام کہلا بھیجا کہ بنت عم، اس وقت تمہاری سب دینی بہنیں میرے پاس جمع ہیں، ایسی حالت میں اگر میرا آنا تمہارے پاس تم کو غمزدہ نہ کر دیتا تو میں خود آتا۔ مزنہ اس پیغام کا مطلب سمجھ گئیں اور دامت سمیٹتی ہوئی خود چلی آئیں۔ مہدی نے انہیں مرحبا کہا اور اپنے پاس بٹھایا اور دیر تک ان کے خاندان کی تباہی پر ہمدردانہ گفتگو کرتا رہا اور کہا کہ اگر میں تمہارے خاندان میں شادی کرنا پسند کرتا تو ضرور تمہارے ساتھ شادی کر لیتا، لیکن ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے بہتر ہے کہ تم مجھ سے پردہ کرو اور اپنی بہنوں عباسی خواتین کے ساتھ محل میں رہو، جو سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہی تمہارے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ چنانچہ مزنہ کے آرام اور راحت کا تمام سامان مہیا کر دیا گیا، اس میں اور خاندان شاہی کی خواتین میں کوئی فرق نہ کیا، حتیٰ کہ ان کے برابر جاگیر بھی ان کو دے دی۔ مزنہ نے آرام و راحت، عزت و آبرو کے ساتھ اس محل میں پوری زندگی گزاری اور ہارون الرشید کے زمانے میں انتقال کیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔